السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو سب سننے والوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی رحمت برکت ہمیں عطا فرمائے، رمضان کو صحیح طریقے پر گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اللہ ہم سب کو زندگی عطا فرمائے، عمر میں برکت نصیب فرمائے، لیکن یہ سمجھنا ہمارے لیے ہی بہتر ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک بھائی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے رحمتیں ہمیں عطا فرما دیں، رمضان تک پہنچا دیا، جس کی ہم 2 مہینے سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو الحمدللہ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیا، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ دوسرا بھائی، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے، میں ہر رمضان میں کرتا ہوں، پچھلے رمضان میں بھی کیا تھا، اور میرا دل چاہا میں اب بھی کروں۔ تمام حافظوں کا جو قرآن تراویحوں میں سنا رہے ہیں، تمام دنیا میں جتنے حفاظ ہیں ان کا یہ ایک بہت ہی سمجھیں کہ محنت والا کام ہے۔ جو تراویحاں نہیں سناتے، جو حافظ نہیں ہوتے، مشکل ہے کہ وہ اس کا اندازہ لگا سکیں، لیکن جو حافظ ہیں اور جو خاص طور پہ تراویحاں سنا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا محنت طلب کام ہے۔ بے شک انسان کا قرآن پکا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ایک رہتا ہے کہ ریوائز کرنا ہے، پڑھنا ہے، تراویحوں میں رات کو سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ حال تو یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان سے مشکل ہوتا ہے کھڑے ہونا، ہے نا، پورے دن کی تھکن ہے، کام ہے، پھر رات ہے، تراویحاں ہیں، رات کا وقت ہے۔ تو جو آپ یہ سوچیں کہ جس کو صرف پڑھنا ہے، سنانا نہیں ہے، صرف پڑھنی ہے نماز، اس کے لیے بعض دفعہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے کھڑا ہونا، حالانکہ کوئی بہت زیادہ محنت کا کام نہیں ہے محنت کا کام، ان کو بھی اللہ جزا خیر دے جو پوری تراویحاں پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ کھڑے رہتے ہیں، وہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اللہ جزا خیر عطا فرمائے۔ لیکن جو سنا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ان کے ذہن پہ یہ ہے کہ بھئی سنانا ہے، اور پھر زیادہ غلطیاں بھی نہ ہوں، اور جو ہے صحیح پڑھنا بھی ہے، تجوید کا خیال کرتے ہوئے بھی پڑھنا ہے، زیادہ تیز بھی نہیں پڑھنا ہے، سب چیزوں کو بیلنس کر کے پڑھنا ہے، ٹائم کے اندر رہ کر پڑھنا ہے، ورنہ اللہ معاف کرے ہماری جو چیزیں ہیں، ہم کیونکہ اس کو تو بھول گئے ہیں ہم میں سے بہت لوگ کہ ہمیں یہ دینداروں سے کیسے باتیں کرنی ہیں۔ ہم تو فوراً بیچارے حافظ نے 10 منٹ اگر اوپر تراویح ختم کر دیں تو آپ دیکھیں پبلک کے ریئیکشن اور ان کے چہرے کے تاثرات کہ وہ بیچارے کو کیا نہ کر دیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت ہوتی ہیں۔ تو بھائی میری طرف سے بہت ان کو اللہ جزائے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان حضرات کے پڑھنے کو بہت مقبول فرمائے، اور بھائی اللہ پاک ان کی جان کی، مال کی، عزتوں کی، جتنے بھی حفاظ کرام ہیں ان سب کی اللہ پاک بہت حفاظت فرمائے۔ یہ قرآن کو سنا کر، قرآن کو پڑھ کر تراویحوں میں یہ ماشاءاللہ جو ہے تراویحوں کو ہمارے لیے جو ہے اہتمام کرواتے ہیں، اور قرآن شریف ختم ہوتے ہیں یہ، اور ہم تراویحوں میں قرآن سنتے ہیں، سناتے ہیں، یہ ان حضرات کی برکت ہے جو حفاظ کرام ہیں، جو حفاظ ہیں۔ تو دل سے ان کے لیے میری ہر جو ہے رمضان میں دعا نکلتی ہے، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی جو ہم پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں بہت ہی زیادہ کام رہنا چاہیے، بہت ہی زیادہ ٹھنڈا رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ دیکھا اگر حافظ صاحب زیادہ غلطی کر رہے ہیں تو پیچھے کوئی نہ کوئی بہت ہی بدتمیزی سے بولتا ہے، بہت ہی زیادہ کرتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے اندر پیشنس رکھنے چاہیے، صبر رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ باتیں سنانا شروع کر دیں، وہ بھی انسان ہے، محنت کری ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے، بعض دفعہ انسان بھول جاتا ہے، ہم لوگ کتنی دفعہ نہیں بھول جاتے، تو بیچارے وہ تو پڑھ رہے ہیں،
اور پھر روزانہ پڑھنا ہے، کبھی طبیعت آگے پیچھے پھر بھی پڑھنا، کبھی تھکن پھر بھی پڑھنا، کام سے تھکے میں پھر بھی پڑھنا، سب بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اور ان تمام حفاظ کو اللہ رب العزت جو ہے بہت ہی زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔